رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ لفظوں میں تو بہت مختصر ہے، لیکن معنی میں اس کی وسعت ایک بحر بے کنار کی سی ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا تھا کہ قرآن میں اس کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ اکیلی صورت ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی، یا پھر یہ ایک ایسی سورہ ہے جس پر انسان غور و فکر کر لے تو یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ جی ہاں، آج ہم سورۃ العصر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العصر کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں اس کی کچھ فضیلت بیان کرنا چاہوں گی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اس سورہ کا عالم یہ تھا کہ جب بھی دو صحابی آپس میں ملتے تو رخصت ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورت سنا کر یاد دہانی کرواتے تھے کہ کہیں وہ دنیا کی گہما گہنی میں زندگی کا اصل مقصد نہ بھول جائیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی مختصر ترین جامع ترین سورت ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہدی للناس ہے، انسان کی فلاح و بہبود اور کامیابی کا راستہ بتانا، جس سے یہ مختصر ترین سورہ نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پورا کا پورا قرآن اس سورہ میں موجود ہے۔ اس سورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نہایت آسان الفاظ پر مشتمل ہے۔ تقریباً تمام الفاظ ہماری اردو زبان میں بولے جانے اور سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے ہر زبان میں اس کے ادب کے شاہکار ہوتے ہیں اور اس زبان کے ادب پارے کہلاتے ہیں، جس میں الفاظ تو مختصر ترین اور سادہ اور آسان فہم ہوں، لیکن معنی اور مضامین نہایت اعلیٰ اور بلند پایہ ہوں۔ تو ایسے جو کسی بھی زبان کے ادب پارے ہوتے ہیں ان کو سہل ممتنع کہتے ہیں۔ قرآن گو کہ پورے کا پورا ہی عربی زبان کا شاہکار ہے، لیکن اس کی یہ سورہ اس میں سہل ممتنع کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس سورہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ محض 3 آیات ہی نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی زندگی کا مکمل چارٹر ہے جو نفع اور نقصان کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ سورہ کی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ العصر مکہ میں نازل ہوئی، بلکہ اس کے بھی ابتدائی دور میں، اور پہلی آیت کے لفظ العصر سے اس سورہ کا نام سورۃ العصر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عصر کے معنی ہے نچوڑنا، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ اور عربی زبان میں جوس کو بھی عصیر کہتے ہیں، اور ایک بہت مشہور کہاوت ہے اللیمون بعد العصر لا ينفع۔ بعد العصر یہاں پر عصر کا وقت نہیں، لیمون یعنی کہ لیمون عصر کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا۔ اب اس سے مراد عصر کا وقت نہیں ہے بلکہ نچوڑ لینے کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیمون نچوڑ لینے کے بعد کسی کام کا نہیں رہتا۔ عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، یہ وقت اور وقت کی رفتار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے وقت کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں العصر کی قسم کھا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے وہی بچیں گے جن میں یہ صفات موجود ہوں گی جو آگے بیان ہو رہی ہیں، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات پر قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کب اٹھاتا ہے؟ اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اس مخلوق کی اہمیت بیان کرنی ہے یا اس کی فضیلت کا ذکر کرنا ہے یا اس کے کمالات و عجائبات کا تذکرہ مقصود ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کھائی ہے کہ یہ اگلی بات پر دلیل ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب گواہی اور دلیل مطلوب ہو، ٹھیک ہے، تو کیا معنی ہے یہ والعصر؟ قسم ہے زمانے کی، یعنی کہ زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ گزرتا ہوا وقت گواہ ہے، تمام انسانیت خسارے میں ہے۔ خسارہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ نفع کی ضد ہے۔ نفع کے لیے
قرآن پاک میں اور بھی ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، لیکن اس کی ضد میں ایک ہی لفظ آیا ہے، خسارہ، چاہے کلی ہو یا جزوی ہو۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں خسارہ محض مال و دولت کی یا پھر دنیاوی ناکامی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جو انسان کی پوری زندگی کے حاصل کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم دنیاوی ٹرم میں خسارہ اس کو کہتے ہیں جب کوئی اپنی اصل رقم یعنی اپنے سرمایے کا کچھ حصہ ضائع کر بیٹھے، یا پھر کچھ کاروبار میں لٹ جائے، یا پھر تمام تر سرمایہ ہی گھاٹے میں پڑ جائے اور انسان دیوالیہ ہو جائے، یعنی انسان اپنا کیپٹل یعنی سرمایہ ہی کھو بیٹھے، اسے خسارہ کہتے ہیں۔ اب اس سورہ میں اٹھائی گئی قسم سے خسارے کو ریلیٹ کریں تو انسان کا اصل سرمایہ اس کی عمر کی مہلت ہے، جیسے کہ مولانا فراہی ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اس کی مثال ایک برف فروش کسی ہے کہ اگر وہ برف کی چمک، پگھلنا، اس کی ٹھنڈک اور اس کی ظاہری جو خوبصورتی ہے اسی سے لطف اٹھاتا رہتا ہے اور اسے بیچ کے کچھ کمائے نہ، اسے استعمال نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سورہ عصر میں کہ انسان کو جو سرمایہ دیا گیا ہے وہ اس کی رنگ رلیاں تو خوب انجوائے کرے، مگر گزرتے ہوئے وقت کا اور اس سرمایہ کا استعمال کچھ نہ کرے، اس سے کچھ کما نہ سکے۔ امام راضی بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف فروش سے سیکھی کہ جب وہ آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، اس شخص نے کہا ہاں، اس سے مراد والعصر ان الانسان لفی خسر ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی ہیں جو آگے بیان کی گئی ہیں وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہیں گے۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم سے مراد یہ بھی ہے کہ میرا اور آپ کا وہ وقت جو لمحہ بلمحہ گزرتا جا رہا ہے، دراصل یہی وہ ہے جو ہر فرد اور ہر قوم کو دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس کی مثال کمرہ امتحان میں بیٹھے طالب علم کو دیے گئے ایک شارٹ ٹائم پیریڈ، ایک وقت اور مہلت کی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں۔ گویا کہ جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، یا جن کاموں میں بھی ہم مشغول ہیں، وہ اسی سرمایہ میں سے خرچ ہوگا نا۔ گویا کہ اس سورہ میں ہمیں قسم کھا کر اس بات کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان جن کاموں میں بھی اپنی مہلت عمر استعمال کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں، اور نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چاروں صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں اس آیت میں ان الانسان لفی خسر، انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، گو کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس کا اطلاق پوری انسانیت پر ہوتا ہے، پھر وہ چاہے کوئی ایک فرد ہو، چاہے کوئی خاندان ہو، چاہے معاشرہ ہو، کوئی قوم ہو، یا پوری کی پوری دنیا کے انسان ہوں۔ ابوالعلا مودودی اس کی مثال زہر سے دیتے ہیں کہ جیسے کہا جائے کہ زہر انسان کے لیے مخلق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زہر بہرحال مہلک ہے، خواہ ایک فرد اس کو کھائے یا پوری ایک قوم نے اسے کھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا دنیا بھر کا اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ وہ ان کو یہ زہر کھانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح یہ حقیقت اٹل ہے کہ ان چار صفات سے خالی ہونا انسان کے خسارے کو لازم کر دے گا، چاہے کوئی ایک شخص سے خالی ہو، ان صفات سے خالی ہو، یا کسی قوم نے یا دنیا بھر کے انسانوں نے کفر، بدعملی اور ایک دوسرے کو باطل کی ترغیب دینے اور اپنی اس مہلت کو ضائع کرنے کی ٹھان لی ہو۔ یہ سورہ جیسا کہ بتایا کہ زندگی میں نفع نقصان کے درمیان واضح لکیر ہے، ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہماری کامیابی کا معیار کیا ہے، کیا چیز ہے جو توجہ اور ہماری توجیحات و ترجیحات کی قابل ہے، اور کیا چیز ہے جسے ہم توجہ اور ترجیح دے رہے ہیں۔ یعنی دراصل
امپورٹنٹ کیا ہے اور وہ کیا ہے جسے ہم امپورٹنس دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کی جو فلاح کی ٹرم ہے، جہاں پر فلاح کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، یہ عارضی فلاح نہیں ہے، اور قرآن میں خسارے کا ذکر بھی کسی عارضی طور پر خسارے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور دنیا اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جنہیں سرمایہ دینے والے نے خود بتایا ہے کہ لو یہ سرمایہ ہے اور اس کا بہترین استعمال یہ ہے جو ہمیں گھاٹے سے بچا لے گا۔ کیا ہے اگلی آیت میں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین۔ پہلی سیڑھی ہی ایمان کی سیڑھی ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی روح سے ایمان محض کسی نظریے کو مان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل طور پر آپ کے دل سے جڑا ہوا ایک رشتہ ہے، آپ کے دل سے، پھر آپ کی زبان سے، اور پھر آپ کی عملی کیفیت کا نام ہے۔ اسے ہم ایک 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک حصہ بھی غائب ہو تو ایمان کی عمارت مکمل نہیں ہوتی۔ ایمان میں تصدیق بالقلب ہے، یعنی کہ دل کا یقین ایمان کی بنیاد ہے۔ جب تک دل کسی حقیقت کو تسلیم نہ کرے نا تو وہ ایمان نہیں کہلاتا۔ یہ شخص سے پاک ایسا یقین ہے جو انسان کے ضمیر میں اتر چکا ہو۔ پھر زبان سے اظہار، جو بات دل میں ہو اس کا زبان سے اقرار کرنا تاکہ معاشرے میں آپ کی شناخت ایک مومن کی طرح پر ہو اور آپ پر اسلامی تعلیمات کا اطلاق ہو۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز عمل سے اس چیز کا اظہار کرنا۔ ایمان کے 6 اجزاء ہیں۔ ایمان باللہ، یعنی اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں واحد ماننا اور صرف اسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ ایمان بالملائکہ، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، یعنی کہ یقین رکھنا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو کہ نورانی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں۔ اور تیسری چیز ہے ایمان بالکتب، کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھنا، اور ساتھ خاص طور پر اس چیز پر ایمان کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ چوتھے نمبر پہ ایمان بالرسل ہے، تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانا، خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا۔ 5ویں نمبر پہ ایمان بالآخرہ ہے کہ موت پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، حساب کتاب اور جنت اور دوزخ کے برحق ہونے پر ایمان لانا۔ اور آخری چیز ہے ایمان بالقدر، کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایمان کی روح یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے۔ علماء اس کی مثال پرندے کے وجود سے دیتے ہیں کہ جیسے جس کا ایک پر خوف اور دوسرا پر امید ہے، اور وہ ان دونوں پر توازن رکھ کر اڑتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا توازن بگڑا تو ایمان کی روح متاثر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے اور کبھی کبھی مکمل مومن سے جدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اس کا ایمان اس کے اوپر معلق ہو کر لٹکتا ہے، اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے فارغ ہو جائے یا پھر وہ جب گناہ نہیں کرتا، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ ایمان واپس اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کی حلاوت اور مٹھاس ایمان کی نیک اعمال سے بڑھتی ہے اور برے اعمال سے کم ہوتی جاتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو ایک ہیرے سے دوں گی۔ جیسے کہ آپ کے پاس ایک ہیرا ہو اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک قیمتی چیز ہے،
اور ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کے نزدیک ایمان اس ہیرے کی طرح ہے جسے ہم خریدیں اور لا کر اپنے گھر میں ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح رکھ چھوڑیں اور یہ مطمئن ہوں کہ ہمارے پاس ایک قیمتی چیز ہے، لیکن ہم نہ اسے جھاڑتے ہیں، نہ صاف کرتے ہیں، نہ اس کی پالش کا خیال رکھتے ہیں، نہ اسے چمکاتے ہیں اور نہ ہی اس کے چمکانے کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ ہم بس اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس ایک قیمتی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اس کو تجدید چاہیے، اس کی چمک گھٹتی ہے، اس کو دوبارہ سے پالش کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور اسی کا ایک پہلو اور اسی کی ایک کڑی زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہمارے ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، اس کا توازن بڑھتا ہے، اس کی چمک بڑھتی ہے، اس کی جدت ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی محبت کی مثال لے لیں، اگر اس میں سچائی نہیں تو اس کی کوئی وقت نہیں، اور اگر صرف زبانی قول ہے اور عملی طور پر کوئی ذمہ داری نہیں، یا عملی کوئی دلیل نہیں، یا عملی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو وہ محبت اپنی کوئی قدر نہیں رکھتی۔ اور اگر کوئی شخص اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرے لیکن اس میں اظہار نہیں ہے، لفظوں کا یا لہجوں کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ ایک ایسا پھول ہے جس کی کوئی خوشبو نہیں۔ زندگی میں ایک ایسا پھیکا پن رہ جائے گا۔ میں نے ایک بار ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں ایک بیوی نے اپنی ذمہ دار شوہر کی خاموش محبت کو بیان کیا تھا کہ میرا شوہر ہر طرح سے بہت ذمہ دار ہے، اس نے ہمیشہ میری ضرورتوں کا خیال رکھا، لیکن آج تک کبھی بھی اپنے خیالات، جذبات اور محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس نے ایک خالی کیسٹ سے اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا جس میں کچھ بھی، اس کی ریل مکمل طور پر خالی تھی، اور اسے کہا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں تو یہ میری طرف سے آپ راستے میں سنتے جائیے۔ جب اس نے اس کیسٹ کو لگایا اور اس میں اس کو کس طرح کی کوئی آواز نہیں آئی تو وہ عجیب سی الجھن کا شکار ہوا۔ اس نے اپنی وائف کو کال کی اور کہا کہ اس میں کوئی آواز نہیں ہے، میں الجھ گیا ہوں، کبھی فارورڈ کرتا ہوں، کبھی ریوائنڈ کرتا ہوں، سائٹ بھی چینج کی ہے لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ تو اس کی وائف نے آگے سے کہا کہ بالکل اسی طرح جیسے یہ خاموش کیسٹ آپ کی ہمسفر ہے، آپ بھی اسی طرح میرے ہمسفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خود لطیف ہے اور حکیم ہے اور علیم بذات الصدور ہے، اس کے لطف کی تو اور باریکی کی کیا ہی بات ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ ذات خود اظہار کرتی ہے انسان کے ساتھ اپنی محبت کا۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام ایک محبت نامہ ہی تو ہے، ایک ایسا محبت نامہ ہے جس کی ہر صورت اور ہر آیت سے اس کی رحمت اور شفقت جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا قرآن پاک میں، اپنے قریب ہونے کا احساس دلایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی قریب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی وہ مجھے پکارے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے کو درمیان میں نہیں لے کے آئے، براہ راست کہا کہ میں قریب ہوں۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ میں شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، اور ہم انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ صرف مسلمانوں اور مومنوں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اپنے گناہ گار کو میرا بندہ کل عبادی، کیسا ہی خوبصورت اظہار ہے۔ اور جب وہ اتنی عظیم شان ہستی
اور ایسی ہستی جس کا احسان ہی احسان ہے، احسان ہی احسان ہے انسان پر، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا عبادی، یا عبادی کا لفظ اپنے اندر ایک عجیب مٹھاس اور اپنائیت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ دیکھو میں محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یقیناً اللہ تو بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نا قرآن پاک میں پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں اے پاک رہنے والوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے صبر کرنے والوں میں آپ کے ساتھ ہوں، اے مجھ پہ بھروسہ کرنے والوں میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں، اے احسان کرنے والوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ اپریسیشن ہے، یہ اظہار ہے بندے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے حال جاننے کے باوجود، کیا اسے لفظوں کی کوئی حاجت ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہر روز 5 بار اپنے بندے کو کہتے ہیں آؤ اور میرے سامنے آ کے اپنے اس تعلق کا اظہار کرو، اپنی اس محبت کا اظہار کرو جس کے بل بوتے پہ تم مسلمان کہلاتے ہو، تم مومن کہلاتے ہو۔ آؤ 5 بار دن میں اس کا اظہار کرو، سجدے میں گر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، میرے سامنے سیدھے کھڑے ہو کے اپنی تابعداری کا اظہار کرو، میرے سامنے رکوع کر کے اپنے خشوع کا اظہار کرو، اپنے خضوع کا اظہار کرو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے سارے مسئلے اپنے لفظوں میں ڈھال کے مجھے بتاؤ کہ مجھے ہاتھ اٹھانے والے بہت پسند ہیں۔ کیوں؟ اس کے باوجود کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب اظہار ایک ایسی چیز ہے کہ نہ صرف جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا اسے خوشی ملتی ہے، خود اس میں ہمارے لیے سرشاری ہوتی ہے۔ جب آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے ٹوٹے دل میں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنا دکھ کہاں جا کے روئیں، آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے تمام مسائل کو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، نہ آپ بڑے بڑے جملے یاد کریں، نہ آپ بڑی بڑی آیات اور بڑے بڑی وہ یاد کریں، صرف جو دل میں ہے وہ کہہ دیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ سکون کا اس سے خوبصورت کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں کہ آپ اظہار کرتے ہیں اپنے دکھ کا، اپنی محبت کا، اپنے تعلق کا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ آپ کے ایمان کی تجدید ہے، یہ ہے اقرار باللسان، یہ آپ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں مانتا ہوں میرے دکھوں کا مداوع صرف اللہ ہی کرے گا، میں مانتا ہوں میری مشکلوں کا حل تیرے ہی پاس ہے۔ اور سب کے سامنے اس چیز کو اظہار کرنا، سب کے سامنے یہ بات کرنا، اپنی کسی بھی مشکل کا آپ کا حل نکل آیا اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا، اور سب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کیا کہا تھا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو تم نے کہا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں، پھر ہم چھپ چھپ کے اسلام کی تبلیغ کیوں کریں؟ اس کا تو اظہار ہونا چاہیے، اس کا تو اقرار ہونا چاہیے زبان سے، سب کو پتہ لگنا چاہیے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل میں ایمان کا درجہ کیا ہے،
وہ جانتا ہے کہ تمہارے عمل میں ایمان کی شکل کیسی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے قولو، کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو بھی ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی تمام کتابوں پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ کہو، آیت شروع ہوتی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 136۔ قولو، کہو۔ اللہ تعالیٰ اظہار کو وہ ذات بھی اظہار کو اتنا پسند کرتی ہے جسے لفظوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، جو تمہارے دل کے تمام حالات جانتا ہے، جو آنے والی خبروں کو بھی جانتا ہے، جو تم پر گزری وہ تو گزر گئی، جو اس کو بھی جانتا ہے جو ابھی تم پر گزری نہیں، جسے تم بھی نہیں جانتے۔ وہ ہستی آپ سے کہہ رہی ہے کہ اقرار باللسان کرو، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، یہ تمہارے ایمان کو چمکائے گا، یہ تمہارے ایمان کی جدت ہے، اس سے تمہارے ایمان میں تجدید پیدا ہوگی، یہ تمہارے ایمان کو قوت دے گی، یہ تمہارے ایمان کی تقویت کے لیے لازم ہے، یہ خود تمہارے سکون کے لیے لازم ہے، اس سے تمہارے ایمان کا لیول بڑھے گا، اور جتنا تمہارے ایمان کا لیول بڑھے گا اتنے ہی تمہاری پریشانیاں، غم، حزن، سب کا لیول گھٹتا چلا جائے گا، اور جتنی ہی چمک تمہارے ایمان کی بڑھے گی اتنے ہی ظلمات تمہاری دنیا سے، تمہاری زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے، اور یہ تمہارے سکون کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے عمل صالح۔ ایمان کے ساتھ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں اکثر عمل صالح، ایمان، عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور ایمان میں بھی کیا کہ ایک دفعہ ایمان لے آئیں اور پھر بس نہیں، پھر علم سے وہ شروع ہوتا ہے، اور یقین سے وہ پختہ ہوتا ہے، اور عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس سے شک میں نہیں پڑتے۔ بے شک حقیقت میں مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے۔ اور پھر سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کا خیال رکھا، اس کو سنبھال کے رکھا، اس کی حفاظت کی۔ یہ ایسا ہیرا ہے جس کو، جیسے پیدائشی مسلمان ہمارے یہی ہے نا، قیمتی چیز ہے، اسلام ہے ہمارے پاس ہے، ہاں ہم مسلمان ہیں، دیٹس اٹ، لیکن ہم اس ایمان کو گرو نہیں کرتے، ہم اس ایمان کو بڑھا نہیں رہے۔ ہیرا جہاں پڑا ہے ہم اس کی حالت پہ غور نہیں کر رہے، کہیں اس کے اوپر گرد تو نہیں جم گئی، جس جگہ ہیرا پڑا ہے اس جگہ کی حالت کیسی ہے۔ ایمان ہمارے دل میں ہے، اور دل سینے میں ہے، سینے کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے، لمحہ بلمحہ اس کی بھی کیفیت اور حالت کی طرف توجہ دینی ہوگی، اس کے لیے بھی تجدید کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مومن کی کیا نشانی بیان فرماتے ہیں، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو حقیقت میں وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل لرز جاتا ہے، یعنی ذکر کیا جائے، ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو یاد کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو جو ان کے دل میں وہ سارا علم ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے اللہ کی بابت، جو انہوں نے سیکھا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، اور جب ان کے سامنے کوئی بھی اس طرح کی چیز کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل لرز جاتا ہے، وہ یاد کر لیتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں کہ ذکر مومن کو ہمیشہ نفع دیتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھا ہے،
اس نے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے سیکھا ہے، اس نے اپنے ایمان کی چمک دمک قائم کرنے کے لیے، مزید اس کی روشنی بڑھانے کے لیے اس نے سیکھا ہے کہ عمل کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کو چمکاتی ہیں، بڑھاتی ہیں، اس کی پرورش کرتی ہیں۔ پھر عمل کے لیے، ایمان میں جو عمل کا حصہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 65 میں، تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں، یعنی آپس میں، اب آپس کے اختلافات کوئی بھی اختلاف ہیں، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے معاشرتی ہے، چاہے دین پر ہے، کوئی بھی باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو، یعنی تم سے مراد کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس پر وہ اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ ہے عمل کا درجہ۔ عمل میں جہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، سجدہ ہے، وہاں زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اور سب سے پہلی سیڑھی ایمان، اور دوسری سیڑھی کیا ہے؟ عمل صالح۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل الصالحات میں ہر وہ عمل صالح ہے، ہر وہ عمل صالح ہے جس کے پیچھے آپ کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہے، جنت کے حصول کے لیے ہے، اور آپ کے عمل کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، یعنی آپ کا طریقہ سنت کے مطابق ہے اور آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، تو وہ ہر عمل آپ کا عمل صالح ہے، چاہے آپ کسی کے طرف مسکرا کر ہی کیوں نہ دیکھیں۔ اور پھر یہ وہی 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر کی طرف بات جائے گی کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، آپ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ عمل کرنے لگتے ہیں، آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے، آپ کو دین میں کسی اپنے رسم و رواج کے خلاف جانا پڑ رہا ہے، وہاں پر آ کے پھر آپ عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان کا لیول کیا ہے۔ وہ ایمان عمل صالح کے بغیر، اور عمل صالح کوئی ایسا شخص جو نیکی کا کام تو کر رہا ہے، جیسے بہت سے عیسائی ہیں، بہت سے یہودی بھی ہیں، بہت سے سکھ ہیں، بہت سے ہندو ہیں جو بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، انسانی خدمات کے کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ایمان نہیں ہے، تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا اچھا وہ اس دنیا میں کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے صرف اسی دنیا میں ان کو اجر دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں فلاح کی ٹرم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد اخروی فائدہ، ہمیشہ ہمیشہ کے فائدہ کی طرف اشارہ ہے، اور جب خسارے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے کی بات ہے، صرف یہ اس دنیا کے عارضی خسارے کی بات نہیں ہے۔ تو جو شخص جتنی مرضی اچھے کام کرے لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خالص نہیں ہے، تو قیامت کے دن، آخرت کے دن، وہاں پہ اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، پھر وہ اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو 2 سیڑھیاں ایمان لازمی جز ہے، جس کے لیے آپ کے دل میں ایک مضبوط جڑ ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، اور اس کے بعد عمل صالح اس بات کی دلیل ہو کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ یہ 2 سیڑھیاں ہیں۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی سیڑھی، یہ 2 سیڑھیاں ہیں جو انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگلی جو 2 سیڑھیاں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگلی 2 سیڑھیاں
آپ کے اجتماعی عمل کو شو کرتی ہیں۔ اجتماعی عمل کے لیے ایک چارٹر پیش کیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت کی فلاح اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اسی میں ہے کہ صرف انسان اپنے تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کی کامیابی ایک اجتماعی عمل ہے، پہلے انفرادی اور پھر اجتماعی ہے۔ اور اگر انسان آخری اخروی خسارے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے کے لیے بچنا چاہتا ہے تو بھی اس کو یہ 4 سیڑھیاں بہرحال چڑھنی ہی پڑیں گی، ہر ایک کی اپنی استطاعت کے مطابق، تو ہی وہ انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ انشاءاللہ باقی 2 صفات کا تذکرہ ہم پارٹ 2 میں کریں گے۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔